کھلے عام اور اس طرح کے الفاظ بولے کہ جو ہم الفاظ بول ہی نہیں سکتے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہماری زبان چل جائے وہ الفاظ کہتے ہوئے، یعنی ہم اس کے الفاظ بھی نہیں نقل نہیں کرنا چاہتے، نہ کر سکتے ہیں، اتنے برے الفاظ ہیں۔ تو اگر جانوروں کے حقوق ہو سکتے ہیں تو کیا صحابہ کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خاطر اس کو حوالات کے اندر نہیں بند کیا جا سکتا، جیل کے اندر نہیں بھیجا جا سکتا؟ محترم عبد المنان بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک تکلیف دہ معاملہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر آئے روز ایسے حادثات جنم لیتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی بات کر دی، کبھی قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کر دی، یا کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر طعن کر دیا، اور خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تو بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو جماعت ہے یہ مغفور اللہم جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سے ہیں۔ جب ہم نے یہ بات مان لی، اس بات کا اقرار کر لیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کو اختیار کیا ہے، پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو عام صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب ہیں ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے، وہ سارے الحمدللہ ان کو اعزاز حاصل ہیں۔ پھر خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لحاظ سے بھی کچھ ایسے فضائل ہیں، الگ سے ان کے مناقب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اور سوشل میڈیا پہ باتیں کرنا، تو میں تو حکام سے یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو قرار باقی سزا دی جائے۔ قانون دیکھیں، یہ پچھلی بار بھی ایسے ہوا، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی یہ قانون پاس کیا گیا، اور پھر بعد میں جا کے صدر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ صحابہ کی شان کے متعلق جو تھا نا، اہل بیت کی شان کے متعلق وہ بل تھا باقاعدہ۔ اس کے بعد یہ سینٹ کے اندر بھی حافظ عبد الکریم صاحب نے کا بھی اس کے اندر کردار ہے کہ انہوں نے، اور محترم ساجد میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی کردار ہے کہ انہوں نے بھی یہ بل پاس کروایا، ٹھیک ہے، صحابہ کی عظمت اور شان کا۔ اب وہ کہاں تک پہنچا ہے، قانون کا حصہ بنا ہے یا نہیں بنا؟ اگر نہیں بنا تو اس کو قانون کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور ہمارا تو سیدھا سا یہ اصول ہے، جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو بھی سزا دو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی گستاخی کرے اس کو بھی سزا دو۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک گستاخ گستاخی کرتا ہے اور پھر پاکستان کے اندر اس کو کوئی قرار واقعی سزا نہیں ملتی، تو لوگ خود اٹھ کے پھر اس کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پھر بد امنی ہوتی ہے، پھر انتشار پھیلتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر قانون ہاتھ میں خود لوگ لیتے ہیں۔ تو ہم کیوں موقع دیتے ہیں عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کا؟ ہمارے ادارے کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ ہمارے اداروں کو یہ کارروائی کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں نا، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، آپ ہاتھ میں قانون لینے کی بجائے ایف آئی اے کے پاس جائیں، باقاعدہ یہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ دکھائی جائیں اور اس پر ایف آئی آر کروائی جائے اور اس کو قانون کی گرفت میں لایا جائے، عدالت کے کٹہرے کے اندر لا کے اس کو کھڑا کیا جائے اور اس کو جیل کے اندر ڈالا جائے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس طرح کھلے عام اور اس طرح کے الفاظ بولے کہ جو ہم الفاظ بول ہی نہیں سکتے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہماری زبان چل جائے وہ الفاظ کہتے ہوئے، یعنی ہم اس کے الفاظ بھی نہیں نقل نہیں کرنا چاہتے، نہ کر سکتے ہیں، اتنے برے الفاظ ہیں۔ تو کیسے ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی ریاست کے اندر اس طرح آزاد پھرتے رہیں؟ تو جتنے سوشل میڈیا کے صارفین ہیں، کارکنان ہیں، جو اس کو دیکھتے ہیں، اس کے فالوورز ہیں، ان کو بھی حیا کرنی چاہیے۔ وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ پیسے کماتا ہے نا، اس کو دیکھنا بند کریں، اس کو انفالو کریں اور اس کا بائیکاٹ کریں۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، تو بائیکاٹ لازم ہے۔ اور اسی طرح جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ایسے لوگوں کو گرفت میں لیں۔ اب دیکھیں نا، اس کے اوپر پہلے بھی ایک مسئلہ بنا تھا، اس نے غیر قانونی طور پر شیر رکھا ہوا تھا، یا شیر کا بچہ تھا شاید، شادی والی رات اس کو اٹھا کے حوالات کے اندر بند کر دیا گیا۔ اگر جانوروں کے حقوق ہو سکتے ہیں تو کیا صحابہ کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خاطر اس کو حوالات کے اندر نہیں بند کیا جا سکتا، جیل کے اندر نہیں بھیجا جا سکتا؟ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، پاکستانی عوام سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ٹک ٹاکروں کا بائیکاٹ کریں، ان کو دیکھنے کی بجائے ان پر لعنت بھیجیں۔ اور پاکستانی اداروں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو قانونی گرفت ہے اس کے اندر لے کے آئیں
اور ان کی زبان بند کریں اور ان کے منہ کو بند کریں، تاکہ کوئی بھی جتنی بھی ہماری پاک باز ہستیاں گزری ہیں، وہ اہل بیت ہوں، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ ہمارے معتبر لوگ ہیں، ہمارے دین کے لحاظ سے، ہمارے ایمان کے لحاظ سے ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ ان کی محبت ہے، تو ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے، اور ان کے احترام کو پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے اور لازم کیا جائے، اور ان کے احترام کا جو بل ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، اس کو باقاعدہ قانون اور آئین کا حصہ بنایا جائے، تاکہ ایسے جتنے بھی بدبخت لوگ ہیں ان کا قلع کما ہو سکے۔